بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی فضیلت۔ رہا معاملہ نماز کا تو یہ دین کا ستون ہے اور تمام طاعات سے افضل۔ نماز کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں اور اس کے بہترین آداب میں سے خشوع ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نماز فرض کا وقت آ جائے تو جو آدمی اچھا وضو کرے، اچھا خشوع و رکوع کرے تو یہ نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں خیالات اور وساوس نہ لائے تو اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتے جیسے لکڑی کھڑی ہے۔ آپ سجدہ کرتے تو چڑیاں آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن آپ خطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پتھر آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ اڑاتا ہوا آپ کے سامنے آ گرا، لیکن آپ پھر بھی نماز میں مشغول رہے۔ میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے مسلم بن یسار کو کبھی نماز میں ادھر ادھر توجہ کرتے نہ دیکھا۔ ایک دفعہ مسجد کا ایک حصہ گر پڑا اور اس کے گرنے سے بازار والے گھبرا گئے، لیکن وہ نماز میں مشغول رہے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ آپ سے پوچھا گیا، وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجب اور سنتیں۔ اس کی روح نیت، اخلاص، خشوع اور حضور قلب ہے، اور نماز کچھ اذکار و مناجات اور چند افعال پر مشتمل ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو اذکار اور مناجات بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر زبان سے دل کی صحیح ترجمانی نہ ہو تو وہ ہذیان کے مریض کی باتوں کی مانند ہے۔ اس طرح محض افعال سے بھی اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ قیام کا مقصود خدمت اور رکوع و سجود کا انکساری اور اللہ کی تعظیم و کبریائی کا اقرار ہے۔ چنانچہ اگر دل حاضر نہ ہو تو مقصود حقیقی حاصل نہ ہوگا۔ اگر فعل اپنے مقصود سے خارج ہو جائے تو صرف اس کی صورت باقی رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پاس نہ قربانی کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ کیفیت ہے جو دل پر غالب آتی ہے اور بندے کو مطلوبہ اوامر کی تعمیل پر آمادہ کرتی ہے۔ نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، لیکن شارح نے اس غالب آنے والی غفلت میں کچھ نرمی رکھی ہے۔ اگر نماز کے ابتدا میں دل حاضر تھا تو باقی ساری نماز پر وہی حکم جاری ہوگا۔ وہ معنی جس سے نماز پوری طرح مکمل ہوتی ہے وہ بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک حضور قلب ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو ان تمام چیزوں سے خالی کر دے جو اس سے متعلق ہیں۔ لیکن یہ بہت ہمت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب کوئی اہم کام ہوگا تو لازماً دل اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس کو حاضر کرنے کی یہی صورت ہے۔ ہمت کو نماز کی طرف پھیر دو، اور ہمت کا پھیرنا آخرت پر ایمان اور دنیا کی حقارت کے مطابق کمزور اور طاقتور ہوگا۔ پھر جب تم محسوس کرو کہ دل حاضر نہیں ہو رہا تو سمجھ لو کہ اس کا سبب ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کرو۔ دوسری بات کلام کے معنی کا سمجھنا ہے، اور یہ حضور قلب کے علاوہ اور چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات دل بھی حاضر ہوتا ہے اور لفظ بھی صحیح ادا ہوتے ہیں، لیکن معنی پر توجہ نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں دل کے خیالات اور ان کے اسباب کو ختم کر کے معنی کے ادراک کی طرف ذہن کو پھیرنا چاہیے، کیونکہ جب تک سبب ختم نہ ہوگا خیالات کی آمد و رفت ختم نہ ہوگی۔ سبب یا تو ظاہری ہوگا یا باطنی، اور یہ بہت سخت ہے۔ جیسے وہ آدمی جس کے خیالات دنیا کی وادیوں میں منتشر ہو جائیں تو اس کی توجہ ایک چیز پر مرکوز نہیں ہو سکتی، اور نہ اسے آنکھوں کا بند کرنا کچھ فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ جو کچھ دل میں موجود ہے وہ مشغول ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے
کہ اگر سبب ظاہری ہے تو جو چیزیں آنکھوں اور کانوں کو مشغول کرتی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ فائدہ اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان قبلے کی طرف متوجہ ہو جائے اور نگاہ کو سجدے کی جگہ جمائے رکھے۔ نیز نقش و نگار والی جگہ پر نماز پڑھنے سے پرہیز کرے۔ اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہنے دے جو اس کی حس کو مشغول کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منقش کپڑے پر نماز پڑھی تو اس کو ہٹا دیا، فرمایا اس نے میری نماز سے مجھے غافل کر دیا۔ یہ سبب اگر باطنی ہے تو اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو زبردستی نماز کی کرت کی طرف متوجہ کرے اور دوسرے خیالات کو چھوڑ کر نماز کا خیال کرے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرے کہ وہ اپنے تمام اشغال سے فارغ ہو جائے اور اپنے دل کو فارغ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس پر آخرت کی یاد کو مسلط کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی بابت سوچے اور حشر کے ہولناک منظر کو یاد کرے۔ پھر اگر اس سے بھی خیالات نہ رکیں تو جان لے کہ وہ اپنی سب سے اہم اور مرغوب خواہش میں پر غور کرتا ہے، تو اس خواہش کو چھوڑ دے اور ان علائق کو ختم کر دے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بیماری پختہ ہو چکی ہو تو اس کو طاقتور دوا ہی فائدہ دے سکتی ہے، اور جب کوئی روحانی بیماری طاقتور ہو جائے تو وہ نمازی کو کھینچے گی اور نمازی سے اسے کھینچے گا، اور اس کشمکش میں نماز ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور یکسو ہو کر کسی معاملے پر غور کرنا چاہے، اور چڑیوں کی آوازیں اسے پریشان کر رہی ہوں اور اس کے ہاتھ میں لکڑی ہو جس سے وہ چڑیوں کو اڑائے، اور ابھی وہ اپنی سوچ میں یکسو بھی نہ ہوا ہو کہ چڑیاں پھر اس درخت پر آ جائیں، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ اگر تم اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہو تو درخت کو کاٹ دو۔ یہی مثال خواہشات کے درخت کی بھی ہے۔ جب یہ پھلتا پھولتا ہے تو اس کی شاخیں دور دور چلی جاتی ہیں، تو افکار اس کی طرف اس طرح کھینچے چلے آتے ہیں جیسے درخت پر چڑیاں اور گندگی پر مکھیاں۔ چنانچہ عمر عزیز ایسی چیزوں کی مدافعت میں ختم ہو جاتی ہے جو دفع نہیں ہوتی۔ اس قوی خواہش کا سبب دنیا کی محبت ہے۔ عامر بن عبد قیس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نماز میں دنیاوی خیالات ستاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، مجھ پر ایسی حالت کے طاری ہونے سے یہ بہتر ہے کہ مجھ پر تیروں کی بچھاڑ ہو۔ معلوم ہونا چاہیے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ایک مشکل کام ہے، اور پوری طرح اس کو زائل کرنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی کوشش کرے، اور اللہ ہی توفیق دینے والا اور مددگار ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ہیبت ہے، اور یہ دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی معرفت اور نفس کی حقارت، اور یہ کہ اسے غلام بنا لیا گیا ہو۔ ان دونوں معرفتوں سے خشوع اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ انہی میں سے امید بھی ہے جو خوف سے زائد اور علیحدہ چیز ہے۔ بادشاہ کی تعظیم کرنے والے بہت سے لوگ جس طرح اس کی عظمت کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے احسان کے امیدوار بھی ہوتے ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ثواب کی بھی امید رکھے، جیسا کہ اس میں کوتاہی کرنے سے سزا کا خوف رکھتا ہے۔ نیز یہ بھی چاہیے کہ نماز کی ہر حالت میں دل کو حاضر رکھے۔ جب مؤذن کی آواز سنے تو اسے قیامت کی ندا کا نمونہ سمجھے، اس کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہو، کمر ہمت باندھے اور غور کرے کہ کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے باطن کی برائیوں کو یاد کرے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ان کو چھپا سکے، اور ان کا کفارہ ندامت، حیا اور خوف سے ہوتا ہے۔ جب قبلے کی طرف منہ کیا تو اپنے چہرے کو تمام جہات سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف کر دیا۔ اس طرح اپنے دل کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دے، اور جیسے کہ قبلے کی طرف منہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک لوگوں کی طرف پیٹھ نہ ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ معصوی اللہ سے منہ نہ موڑ لے۔ اے نمازی، جب تو نے تکبیر کہی تو تیرا دل تیری زبان کی تکذیب نہ کرے۔ اگر تیرے دل میں اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز ہوگی تو تو جھوٹا ہوگا۔ اس سے ڈر، اور تیری نگاہ میں خواہش نفس اللہ سے بڑی ہو کہ تو اس کی موافقت کرے اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ پھر جب تو اعوذ باللہ پڑھے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ پکڑنا ہے،
اگر تو اپنے دل سے پناہ نہ پکڑے گا تو تیرا کلام لغو ہوگا۔ اپنی تلاوت کے معنی پر غور کر۔ جب تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کہے تو اپنے دل میں اس کو سمجھ، اور جب الرحمن الرحیم نہایت شفقت کرنے والا مہربان کہے تو اس کی مہربانیوں کو ذہن نشین کر، اور مالک یوم الدین روز جزا کا مالک کہے تو اللہ کی عظمت ذہن میں لا۔ اسی طرح باقی ساری تلاوت پوری کر۔ زرہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے نماز میں یہ آیت پڑھی، جب سور پھونکا جائے گا تو آپ کی وفات ہو گئی اور آپ گر پڑے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ انہوں نے اس حالت کا تصور کیا تو ہیبت سے جان نکل گئی۔ رکوع میں تواضع کا تصور کرو، سجدے میں زیادہ سے زیادہ ذلت کا، کیونکہ تم نے نفس کو اس کے مقام پر رکھ دیا، اور مٹی پر سجدہ کر کے جس سے تم پیدا ہوئے تھے فرع کو اصل کی طرح لوٹا دیا۔ دیگر اذکار کے معنی تم ذوق سے معلوم کر لو گے۔ جاننا چاہیے کہ ان شرائط سے اگر نماز ادا کی جائے تو دل کا زنگ دور کر کے اس کو روشن کر دیتی ہے، اور ایسے انوار حاصل ہوتے ہیں جن کے سبب معبود کی عظمت نظر آنے لگتی ہے، اور آدمی اسرار الہی پر مطلع ہوتا ہے، اور ان باتوں کو عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جو آدمی صرف نماز کی صورت ادا کرتا ہے، اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، وہ ان میں سے کسی چیز پر بھی مطلع نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ اور نماز جمعہ کے آداب۔ آداب جمعہ 15 ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے لیے جمعرات کے روز اور جمعہ کی رات ہی سے تیاری شروع کرے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خود کو تیار کرے۔ دوسرا، جمعہ کے دن غسل کرے، اور غسل میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے وقت سے تھوڑا سا پہلے غسل کرے۔ تیسرا، بدن کو پاک صاف کر کے خوشنما بنائے، ناخن کاٹے، مسواک کرے اور خوشبو لگائے اور بہترین کپڑے پہنے۔ چوتھا، جمعہ کے لیے نماز کے وقت سے کچھ پہلے روانہ ہو۔ جامع مسجد کی طرف جانے والے پر لازم ہے کہ وقار اور تسلی اور خشوع سے چلے، اور مسجد سے نکلنے کے وقت تک مسجد میں اعتکاف کرنے کی نیت کرے۔ پانچواں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور معقول گنجائش کے بغیر دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے۔ ہاں، اگر کوئی خالی جگہ دیکھے تو آگے چلا جائے۔ چھٹا، کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ ساتواں، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، اگر وہاں کوئی قباحت محسوس کرے تو پیچھے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ آٹھواں، جب امام اپنے حجرے سے باہر نکل آئے تو ذکر اور نفل پڑھنا شروع کر دے اور اذان کا جواب دے اور پھر توجہ سے خطبہ سنے۔ نوواں، جمعہ کے فرضوں کے بعد سنت ادا کرے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت، جتنی چاہے۔ 10واں، عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد میں ٹھہرے، اگر مغرب تک ٹھہرے تو افضل ہے۔ 11واں، اس ساعت سعید کی جو جمعہ کے دن میں ہے، حضور قلب اور ذکر الہی سے طلب کرے۔ اس ساعت کے متعین وقت میں اختلاف ہے۔ مسلم کی مفرد روایتوں میں حضرت ابو موسیٰ کی حدیث ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ اسے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت ابو بکر اسلم نے کہا، یہ احادیث 2 وجہوں سے خالی نہیں ہیں، یا تو بعض احادیث بعض سے زیادہ صحیح ہوں گی، اور یا پھر یہ ساعات مختلف اوقات میں منتقل ہوتی رہتی ہوں گی، جیسا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ 12واں، یہ کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پسند کرے تو درود میں آپ کے لیے دعا کا اضافہ بھی کرے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ،
ہمارے نبی کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ درود کے ساتھ استغفار کو بھی ملا لے کہ اس دن میں استغفار کرنا مستحب ہے۔ 13واں یہ کہ سورۃ کہف پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے زمین و آسمان کو بھر دیا، اور اس کے لکھنے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جو اس کو جمعہ کے دن پڑھے، تو اس کے جمعہ سے لے کر جمعہ تک اور 3 دن کے زیادہ بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی سوتے وقت اس کی آخری 5 آیتیں پڑھے تو وہ رات کے جس حصہ میں بھی اٹھنا چاہے گا اللہ اسے اٹھائے گا۔ تو لوگوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا سورہ کہف۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اسے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں پڑھے گا وہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مستحب ہے کہ جمعہ کے دن قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرے، اگر ہو سکے تو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں قرآن مجید ختم کرے۔ 14واں، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن صدقہ کرے اور صدقہ مسجد سے باہر کرے۔ مستحب ہے کہ جمعہ کے دن نماز تسبیح پڑھے۔ 15واں، یہ کہ جمعہ کے دن کو آخرت کے اعمال کے لیے رکھے اور دنیا کے تمام کام اس دن چھوڑ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل کا بیان۔ جان لو کہ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: سنن، مستحباب اور نوافل۔ سنت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، جیسے کہ فرائض کے بعد سنن مؤکدہ اور وتر وغیرہ۔ مستحب ہے وہ ہے جس کی فضیلت تو احادیث میں آئی ہو لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداوت نہ کی ہو، جیسا کہ گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے نکلتے وقت نماز پڑھنا۔ نوافل وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہوں، جن کے متعلق کوئی حدیث نہ آئی ہو لیکن انسان اسے اپنی خوشی سے کرے، اور ان تینوں اقسام کا نام نفل ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں اور یہ فرائض سے زائد ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بدن کی نفلی عبادت میں سب سے افضل نماز ہے۔ نوافل کی اقسام اور ان کے فضائل فقہ کی کتابوں میں مذکور و مشہور ہیں، لیکن ان میں سے جب نماز تسبیح کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت سے بعض لوگ واقف نہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کچھ تعلیم نہ دوں؟ اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ایک رکعت میں 75 تسبیحات ہوئیں۔ اس طرح چاروں رکعات میں پڑھیں۔ اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ نماز کے مسائل۔ ممنوعہ اوقات میں ایسی نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو، جیسے کہ نماز تسبیح، کیونکہ ممنوعہ اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے۔ یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، جن کا کوئی سبب ہو جیسے تحیۃ المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تینوں اوقات میں نماز پڑھنے کی جو ممانعت ہے اس میں 3 راز ہیں۔ پہلا یہ کہ سورج کے پجاریوں کی مشابہت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ شیطان کے کنارہ سر کو سجدہ کرنے سے بچ جائے، کہ سورج چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہوتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن جب دوپہر کو ٹھہرتا ہے تو اس سے آ ملتا ہے،
اور جب ڈھلتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے، پھر جب غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے تو آ ملتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ آخرت کی راہ پر چلنے والے عبادت پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور ایک ہی طریقے پر ہمیشگی کرنا انسان کو اکتا دیتا ہے۔ پھر جب رکاوٹ واقع ہو جائے تو لذت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جس چیز سے نفس کو روکا جائے وہ اس کی خواہش کرتا ہے۔ ممنوعہ اوقات میں انسان کو صرف نماز سے روکا گیا ہے، دوسری عبادات سے نہیں روکا گیا، مثلاً قرات اور تسبیح، تاکہ عبادت گزار ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا رہے، جیسا کہ نماز میں بھی کئی قسم کے ارکان ہیں، قیام، قعود اور رکوع و سجود وغیرہ۔ واللہ اعلم۔